ذوالجلال کا شکر بجا لائے کم ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 1 صدی سے مسلسل ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت کرنے والا رہا ہے۔ اللہ ان تمام حضرات کو، چاہے بحیثیت فرد کے انہوں نے کام کیا ہو یا بحیثیت جماعت کے انہوں نے کام کیا ہو، جس شعبے کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہو، اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے کہ رب ذوالجلال زمین و آسمان کا خالق و مالک ان تمام حضرات کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتا، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کے آنسو بہتے ہیں، کتنے لوگوں کے آرام قربان ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی صلاحیتیں اس کے پیچھے لگتی ہے، تب جا کر دین انسانوں میں وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس وقت بمبئی سے آئے ہوئے حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف اپنی ہی طرف سے نہیں، گاؤں میں رہنے والے تمام حضرات کی جانب سے، کہ یہ حضرات اپنے چھٹیوں کے اوقات کو بجائے یہ کہ اپنے بچوں کو لے کر کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، دین کی نسبت پر قربانی دے کر اپنے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں آپ حضرات کو کیا دے سکتا ہوں؟ گاؤں کے احباب آپ حضرات کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ ہی اپنی شایان شان دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، یہی ہماری دل سے دعا ہے۔ اور یہ کوئی نئی تاریخ آپ نے رقم نہیں فرمائی، شروع دن سے تقریباً ہمارے گاؤں کے لوگ جو بمبئی منتقل ہوئے ہیں، یہ 200 سال قریب ہونے آئے۔ 2035 میں 200 سال مکمل ہو جائے۔ 200 سال سے مسلسل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بمبئی کے حضرات نے وہاں جا کر جب وسیع حلقے میں رہ کر انہوں نے وسیع ذہن بنایا، اور بالخصوص بمبئی میں جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبد المنعیم صاحب سے رابطہ ہوا، تو آہستہ آہستہ دینی سوجھ آنے لگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہری آدمی کے ذہن کو اللہ وسیع رکھتے ہیں، وہ بات سنتا ہے اور سمجھ میں آئے تو جلد قبول بھی کرتا ہے، وہ ضد اور ہٹ گرمی پر نہیں رہتا ہے۔ بالمقابل جو دیہات میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، حدیث پاک ہے من سکن البادیۃ جفا، جو جتنا شہری ماحول سے دور رہتا ہے دل اس کا سخت ہوتا ہے، قساوت قلبی کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے گاؤں کے بوڑھوں سے دین کا کام لینا تھا، اس لیے سب سے پہلے ممبئی پہنچا، اور یہی وجہ بنی کہ جب ظاہری وسعت آئی اور یہاں پر پالنپور شہر میں حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نور اللہ مرقدہ فارغ ہو کر یہاں تشریف لائے اور محنت شروع فرمائی اور دین کی دعوت صحیح دینے لگے، تو سب سے پہلے گٹھامن ہی کے لوگوں نے بات کو سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، بلکہ قبول فرمایا، قبول کیا۔ اور حضرت مولانا محمد نذیر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ وہ حالات پیش آئے کہ حضرت کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یاد آ جاتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا؟ اور یہ سلوک صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار جو سب سے پہلے گٹھامن کے لوگ ہوئے، ان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسجدوں سے نکالے گئے، مسجدوں سے مار کر نکالا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ ہمارے گاؤں کے جو چند بوڑھے سب سے پہلے جنہوں نے ساتھ دیا، گاؤں کے ہی لوگ ان کے مخالف ہوئے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں الحمدللہ
پہلے موافق ہوا بالمقابل دوسرے دیہاتوں کے. تو یہ شروع سے الحمدللہ بمبئی کے احباب فکر کرتے چلے آئے ہیں، محنت کرتے چلے آئے ہیں. ابھی چند سالوں سے ہم لوگ خود حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ہمارے درمیان میں تذکرہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصے سے مستقل طور پر جماعت کی شکل میں یہ ترتیب نہیں بن پا رہی ہے. جو پہلے مرحوم حیدر بھائی لکی اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ چند ساتھیوں کو لے کر ماشاءاللہ فکر کے ساتھ یہاں آتے تھے اور گاؤں کی فکر کرتے تھے. اس کا فائدہ ہم خود محسوس کرتے تھے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ خیر پھر دوبارہ شروع. اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس کے محرک ہے، اور استقامت عطا فرمائے اور اس کے دور رس اثرات مرتب فرمائے. رات کو حضرت مولانا محمد عمر صاحب عالمپوری نبر اللہ مرکزہ کے صاحبزادہ محترم مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر یہ دو تین دن سے محنت ہو رہی ہے. یہ محنت ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ بیکار نہیں جائے گی، اس کے اثرات دور دور تک پہنچیں گے. میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کی مثال دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا فرماتے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر اگر فکریں ہوتی ہے تو اس کے اثرات بستی کے ایک ایک گھر پر پہنچتے ہیں. اور مثال دیتے تھے حضرت مولانا کہ ایک حوض پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک طرف بیٹھ کر ایک کنارے پر اگر کوئی ایک ڈول پانی حوض کے اندر ڈالے گا تو صرف وہ اسی جگہ کا پانی نہیں بڑھتا ہے بلکہ پورے حوض کی سطح بلند ہوتی ہے اور اوپر آتی ہے. وہ پانی کا اثر صرف اسی جگہ پر نہیں پہنچتا ہے بلکہ پورا حوض متاثر ہوتا ہے. اور اگر ایک جگہ سے پانی کا ڈول نکالا جائے تو صرف اسی جگہ کا پانی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے حوض کا پانی متاثر ہوتا ہے اور اس کی سطح نیچے جاتی ہے. کوئی نیکی کرتا ہے، فکرے کرتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر تو اس کے نیک اثرات بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے حوض کی پانی گاؤں کے ایک ایک گھر کے اندر منتقل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی محنتیں ضائع نہیں جائے گی. آپ حضرات کے ساتھ گاؤں کے جن احباب نے تین دن کے لیے اپنا بستر یہاں پر ڈال دیا کہ ہم آنے والے ساتھیوں کی رہبری کریں گے، آنے والے ساتھیوں کی ہم خدمت کریں گے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے نسلوں میں دین کے داعیوں کو جنم عطا فرمائے. اللہ اس محنتیں ہر ساتھی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کے اندر پیدا فرمائے. اصل بات تو ہمارے محترم مفتی سید صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے. میں نے تو درخواست بھی کی تھی لیکن جیسے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے فرمایا مشورے میں ہی طے ہوا اور فرمایا کہ تمہیں بھی بات کرنا طے کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی بات کریں گے. ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے. حضرت قاری صدیق احمد صاحب مانوی نبر اللہ مرکزہ جو قریب زمانے میں گزرے 20 سال پہلے انتقال ہوا، جن کو جنید وقت کہا جاتا ہے، اس زمانے کے جنید بغدادی عجیب و غریب قسم کے یہ بزرگ تھے. حضرت قاری صدیق احمد صاحب مانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی ہی کے اندر ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر باہر سے کوئی ساتھی آتا تو بات کرنے کا اس کو موقع دیا جاتا اور پھر بالخصوص اس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ عزتی سے قوت بیانی کی صلاحیت عطا فرمائی ہو، علم و عمل سے آراستہ کیا ہو، ایک صالحیت اور صلاحیت عطا فرمائی ہو تو پھر ان کو تو ضرور موقع دینا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سن کر ہمیں عمل کرنا چاہیے. پھر حضرت قاری صدیق احمد صاحب مانوی نبر اللہ مرکزہ نے بمبئی ہی میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں کب سے مجھ سے پہلے تم کئی علماء کے بیانات سن چکے ہو. عمل کرنے والے کے لیے، زندگی بدلنے والے کے لیے قرآن کریم
بے سہارا نہیں چھوڑا، چاہے کمیاب ہی علماء ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت و ذکاوت اور فکر سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے۔ یہی ہمارے گاؤں میں جب ہاسپٹل کا افتتاح تھا تو اس موقع پر کاکوسی مدرسے کے مخدوم حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا تھا جو 40 سال سے مدرسے کے مخدوم ہے اور انتظام چلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میرا 40 سالہ تجربہ ہے، جو طلبہ میرے پاس آئے اکٹھا ہوں گے یا جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو عجیب صفات دی ہے اور ذہانت بھی عجیب عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک کے پاس قائدانہ صفت ہے، ایک ایک کے پاس قائدانہ صفت ہے جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار بناتا ہے، اللہ ان سے کام لیتا ہے اور ان کی صلاحیتیں نکھر کر امت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور جو گمنام ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گوشہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کی صلاحیت سے نہ ان کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے نہ امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہ اکثر و بیشتر ایک حدیث پڑھتے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی قیمتی کانے ہوتی ہے، ایسے کانے ہیں۔ صحابہ کرام جن کو اونٹ چلا کر بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کی صلاحیت جب نکھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے باہر آئی ہے تو ایسا وہ کس طرح بھی پھراتے تھے۔ اور یہاں ہندوستان کے اندر 1937 کے اندر ہریجن نامی اخبار نکلتا تھا، اس میں گاندھی نے خود لکھا کہ کسی کو حکومت چلانا اگر سیکھنا ہو تو ابوبکر اور عمر سے سیکھو۔ کس نے یہ صلاحیت پیدا کی؟ یہ صلاحیت دبی ہوئی تھی دین کی برکت سے، قرآن حدیث کی برکت سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو یہ صحابہ کرام کی ایسی صلاحیت دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی کہ دشمنان اسلام اعتراف کیے بغیر نہیں ہوئے۔ میرے بھائی اور بزرگ، ہمارے گاؤں کے متعلق جیسے میلوں دور رہ کر بمبئی کے احباب آج تک الحمدللہ جہاں گاؤں کے لوگ فکر کرتے ہیں گاؤں کے اندر رہنے والوں کے لیے دینی اور دنیاوی ترقی کی، وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک بمبئی کے رہنے والے حضرات کو بھی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ رہتے ہیں بمبئی میں، خرچے منہ پھاڑ کر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ جتنے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اتنی ہی یہاں کے پڑھنے والے مکتب کے بچوں کی فکر کر کے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر رمضان میں یہ ادھارن دیتے ہیں اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، باتیں تو تلاش کرتے ہیں، وہ یہی ادا کرنا اپنا فرض منصبی خیال کرتے ہیں۔ اس بات کو لے کر میں آپ حضرات کو ایک توجہ دلاؤں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کاکوسی دامت برکاتہ اکثر وقت بیشتر بیان میں کہتے تھے، اے لوگوں اپنے مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا 1 روپیہ اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وہی 1 روپیہ تمہارے لیے جنت الفردوس کا ذریعہ بن جائے۔ جس وقت حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کٹھامن کے مدرسے میں پڑھتے ہوں گے، چھوٹے سے بچے ہوں گے، اسے معلوم کہ یہ لسان التبلیغ بنے گا، اسے معلوم کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں دین کی صدائیں بلند کریں گے، اسے معلوم تھا کہ یورپ کے اندر کنیساؤں میں جا کر یہ دین کی صداؤں کو بلند کریں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کی پیشانی پر بچپن میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ یہ آج کا بچہ کل کیا بنے گا۔ گٹھامن کے وہ بوڑھے جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوگی، اولاد کے بغیر ہوں گے، لیکن دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر اس وقت میں مکتب کے اندر ایک پائی بھی اگر دی ہوگی، ایک پائی بھی اگر صرف کی ہوگی، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رضی اللہ عنہ کے پڑھانے والے استاد پر استعمال ہوئی ہوگی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں جو دین کا کام کیا ہے، جہاں مولانا نے ذخیرہ جمع کیا ہے آخرت کے اعتبار سے، سارے نیک اعمال میں اس بوڑھے کا بھی حصہ ہے جو قبرستان میں گٹھامن میں سویا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ حب الوطنی کا ہم ثبوت دیتے آ رہے ہیں، اللہ کرے موت تک ہمیں اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب
کا بھروسہ نہیں، اس لیے ملاقات بھی ہو اور ہمارے یہاں اجتماع ہے تو اس میں شرکت بھی ہو۔ یہ حضرت مولانا کی توجہ تھی اور اللہ لائے زندگی بھر میں بھی کبھی مولانا اپنے گاؤں کو نہیں بھولے۔ آج بھی حضرت مولانا کی مصطفیٰ پالن پوری دعوت برکات ہو، 20 مرتبہ میرے سامنے کہہ چکے ہوں گے کہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے گٹھاؤں کی بہت فکر کرتے تھے، بہت فکر کرتے تھے، کہتے تھے پڑوس میں ہی بھاگل گاؤں نماز کے اعتبار سے کتنا آگے ہے، ہمارے گاؤں میں اللہ کرے اسے نمازی مل جائے۔ کیسے وہ دینی فکر کر رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے گاؤں میں بھی ایسی روشنی چمکنے لگے۔ اس کے لیے عثمان بھائی بھاگل کو متوجہ کرتے، ولی بھائی کو متوجہ کرتے اور زندگی میں اپنے گاؤں کی فکر کرتے رہے، وطن کی فکر کرتے رہے، غریبوں کا خیال کرتے تھے۔ مرحوم عثمان بھائی پٹیل کو پیسے بھیجتے زکات کہ غریبوں میں تقسیم کرو، کیا دہلی میں گورنمنٹ ہے؟ میرے ہموطن لوگوں پر خرچ ہو، میرے ہموطن غریبوں پر تقسیم ہو۔ امر پورا کے مولانا عبدالسمیع صاحب جو چھاپی بھی پڑھا چکے ہیں، ایک مرتبہ یہاں مدرسے میں آئے، مجھے کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں پانی کا کیا حال ہے؟ پھر فرمانے لگے پانی کے عنوان سے ایک بات بتلا، میں 1 سال کی جماعت میں تھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا اور اچانک گاؤں کے کچھ لوگ آپ کے گٹھامن کے آئے، مجھے معلوم نہیں کہ تجارت کے عنوان پر آئے تھے یا جماعت میں آئے تھے۔ جماعت میں سے چند ساتھی حضرت مولانا کے پاس آئے اور حضرت مولانا گاؤں کے احوال پوچھنے لگے۔ مولانا نے پوچھتے پوچھتے یہاں تک پوچھا کہ پانی کا کیا حال ہے، کھیتوں میں پانی کا کیا حال ہے؟ ایک ساتھی نے یہ کہا کہ مولانا پہلے بور میں پانی ہوتا تھا، بور کی فیض ہونے لگی، پہلے تو کنویں میں پانی تھا، پھر بور کرنے لگے، بور میں پانی ملنے لگا، اب بور کی فیض ہو رہی۔ تو حضرت مولانا نے ایک آہ بھری، میرے گاؤں کے لوگ اس طرح سے زندگی بتا رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کو کھلاتے ہوں؟ ایک درد محسوس کیا اور مولانا عبدالسمیع صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے گجراتی میں کہا مولانا عبدالسمیع، رات کو جب میں اٹھتا ہوں تہجد کے لیے اور پھر دعا مانگتا ہوں، زور سے میرے کانوں میں آ کر کہیں گے آپ کی مصاب پوڑی کاٹے دعا، میں سمجھ جاؤں شاید دعا میں کھل جاؤں۔ ہم تو اس وقت میں سوئے ہوئے ہوں گے اور وہ اللہ کا بڑی ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے لیے تڑپ رہا ہے، ہماری دین کی فکر نہیں، ہماری دنیا کی بھی فکر وہ کر رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری صلاحیت پر پانی مل رہا ہے، ہم اپنے عقل کے بلبوتے پر، ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر جی رہے ہیں۔ گاؤں میں گھر کے اندر ایک نوجوان ذرا سے کمانا شروع کر دیتا ہے، ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ گھر اب میرے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ تیرے ہاتھوں سے چھیننا بھی جانتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، مالداری میں بھی خزانے ہیں، غربت کے بھی ہے، ذلت کے بھی ہے، عزت کے بھی ہے۔ جو صحیح رخ پر صحیح پٹری پر چلتا ہے وہ اللہ کے یہاں کی عزت کے خزانوں سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے، وہ اللہ کے یہاں کے مال کے خزانے سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے، اور جو صحیح رخ سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں ذلت کے خزانوں سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے۔ اور اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ نافرمانی کر کے میرے عذاب کے خزانوں سے وہ اپنا کنیکشن جوڑے۔ میرے بھائی اور بزرگ، صرف حضرت مولانا نے صرف ہماری اپنی حیات کے اندر ہی، اپنی حیات اور زندگی ہی میں ہماری فکر نہیں کی، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ اکابر کے محب متوجہ رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ہم پڑھتے تھے، بخاری شریف کے سبق میں ہمارے استاد سے پڑھانے کے لیے آئے، فرمایا بچوں آج میں نے رات کو خواب دیکھا کہ حضرت ہمارے اکابر اور بڑے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ سب آئے اور دارالحدیث میں بیٹھے، سبق پڑھایا اور اس کے بعد خوب دارالعلوم کے لیے دعا کی۔ فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ہمارے اکابر اگرچہ قبروں میں چلے گئے، آج بھی ان کی روح دارالعلوم کی طرف متوجہ ہے۔ ہر بزرگ
بڑے ہمارے گزرے اور آج بھی موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ہمیشہ گاؤں کے ساتھیوں کے سامنے کہتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب یادگار ہیں. آج علاقے میں ایسی یادگاریں بہت ہیں جو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر اپنی تربیتیں کروا چکے ہیں, دعوت کے کام کو سیکھے ہوئے اور سمجھے ہوئے, اور آج تک الحمدللہ اس میدان دعوت کے اندر رہتے ہوئے ساتھیوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ نے قبول فرمایا ہے, اللہ اپنے دربار میں بار بار بلاتا. میرے بھائیوں, دیکھنے والی آنکھیں چاہیے, دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. ابھی ہمارے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ زبان سے بول دینا اور وقت دینا تو بہت آسان ہے. کسی کے بارے میں چھوٹا منہ بڑی بات کر دینا یہ تو بہت کھیل ہے. اعتراض کرنا, نقطے نکالنا, نکتہ چینی کرنا, کان دشمی کرنا, یہ کافروں کا شیوا ہے جو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ قرب قیامت, اور قرب قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اعجاب کل ذی رأی رأیہ, ہر آدمی اپنی عقل پر نازا ہوگا, ہر آدمی اپنی عقل پر گھمنڈ کر رہا ہوگا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح, میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح, باقی گھر کے لوگ سب مینٹل. ہر آدمی اپنی عقل پر نازا ہوگا, یہ قرب قیامت میں ہوگا. اور جب اپنی عقل پر اتنا اعتماد, اتنا بھروسہ, اپنے آپ ہی کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے, پھر دوسروں کے بارے میں کیا کرے گا؟ یہاں سے کیڑے نکالے گا, اس کے بھی کیڑے نکالے گا, اس کے بھی کیڑے نکالے گا. اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمارے اندر تواضع ہو, عقلیت ہو, عاجزی ہو. اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں جہاں بہت سے صفات ہے, ایک صفت یہ بھی چاہے کتنا ہی بڑے صلاحیت کا مالک کیوں نہ ہو, اللہ نے کسی بھی اعتبار سے, چاہے مال کے اعتبار سے, چاہے علم و عمل کے اعتبار سے نوازا ہو, چاہے دعوت کے اعتبار سے بڑی قربانیاں دی ہو, الحمدللہ ثم الحمدللہ زمین پر آدمی اشارہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جب بھی خدمت کا موقع آتا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امیر اور رئیس گھرانے کا بچہ ہے, کس خاندان کا بچہ ہے. محمود و ایاز ایک ہی سب پہ کھڑے نظر آتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ صفت باقی رہے. نہ مالداری کا ہمیں گھمنڈ ہو, نہ علم کا گھمنڈ ہو, نہ دین کی قربانیاں دینے کا ہمارے اندر گھمنڈ ہو. جس دن یہ چیز آ جاتی ہے آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگ, ہمیں جو ایمان ملا ہے, بات بہت طویل ہو گئی کہ مجھے اصل کہنا تھا. کہ ہمیں جو ایمان ملا ہے, پہلے ہمارے پاس ایمان بھی نہیں تھا. ہمارے پاس ایمان بھی نہیں تھا جس ایمان کی صدا لگائی جا رہی ہے. ہر اجتماع میں تقریباً حضرت جی نور اللہ تعالیٰ آخری بیان جب ہوتا تھا حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے بعد دعا سے پہلے حضرت جی تشریف لاتے اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مختصر بات کرتے, لمبی بات نہیں ہوتی تھی. اس میں ہمیشہ تقریباً یہ حدیث ضرور سناتے تھے, ایمان کے سلسلے کی اہمیت قرآن کی آیات کی روشنی میں, کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک کافر بے ایمان قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت میں تمنا کرے گا کاش میرے پاس زمین بھر کر دولت ہوتی اور آج وہ دولت کے بدلے میں مجھے جنت مل جاتی اور عذاب سے چھٹکارا ہو جاتا, میں آج وہ دولت نیچے دے دیتا. زمین بھر کر اگر دولت ہوتی اور وہ دولت یہاں اللہ کے دربار میں اگر قبول ہو جاتی اور اس کی وجہ سے مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا تو میں وہ دولت بھی دے دیتا. لیکن وہاں اولاً تو دولت ہوگی نہیں. اور اللہ کے یہاں دنیا کی کیا قدر ہے؟ اللہ کے یہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہے. اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے تو کلمہ اور ایمان کی, جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. میرے بھائیوں, ہمارے اکابر فرماتے ہیں دنیا میں اس سے پہلے بھی فسادات ہو چکے ہیں, ملک میں بھی کئی فسادات ہو چکے ہیں, لیکن پہلے جو نقصان ہوتا تھا وہ مالی اور جانی نقصان ہوتا تھا, اب ایمانی نقصان ہونے لگا ہے. اب ایمان کے ڈاکو ہمارے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, ہمارے بچیوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں.
ایمان کو بچانے کا زمانہ ہے، اور حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے قرب قیامت میں فتنے اتریں گے، کمزور ایمان والے کا جمنا بہت مشکل ہوگا، کمزور ایمان والا اس کا جمنا بہت مشکل ہوگا، دو ہی خیموں میں پڑ جائیں گے لوگ، یا تو پکا مومن ہوگا یا تو پکا کافر ہوگا۔ کمزور ایمان والا وہ یا تو ادھر جائے گا یا تو ادھر جائے گا۔ آج وہ امتحان شروع ہوا ہے، اس لیے 100 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے اعلان فرمایا ایمان کی سزا، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آج بھی میرے بھائیوں اگر ایمان کی فکر نہیں کی تو پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر جا سکتے ہیں جیسے 700 سال پہلے تھے۔ 700 سال پہلے کفر ہی کفر تھا ہماری برادری میں، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ملک عراق سے بزرگ آئے حضرت پیر تقی الدین کفر شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس برادری کو ان کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف فرمایا۔ اللہ نے کرامتیں عطا کی تھی ان کو۔ قافلہ جا رہا ہے ہندو کا، یہی برادری کا، کہا پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ کاشی جا رہے ہیں۔ ارے کاشی جا رہے ہو وہاں کیا ملے گا؟ کہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تیرتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے میں کاشی تم کو یہاں پر ہی دکھا دوں تو دکھا دو۔ شرط یہ حضرت نے فرمایا شرط یہ کہ اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، چنانچہ دکھایا، کاشی سامنے نظر آئی، اور اس کے بعد پھر یہ اسلام میں داخل ہوا۔ ہزاروں لوگوں کو اس طرح کرامت کے راستے سے حضرت کے ہاتھ پر اسلام میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا۔ ایک جماعت جا رہی ہے، پوچھا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا گنگا اور یمنا ندی کا درشن کرنے کے لیے۔ کہا میں سامنے ہی دکھا دوں، شرط یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت کا ظہور فرمایا اور اسلام میں داخل ہو۔ جب اللہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور ولیوں کے ہاتھوں پر ایسی کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، یہ تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، تو اللہ اسلام میں داخل کرنے کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے تو پھر حالات آتے ہیں، فتنے آتے ہیں کہ ایمان پر جمنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے، یا اسے آزمائش کے دور میں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہی ہے، اس کے حالات نہیں آئے، پہلی امتوں پر بھی آئے۔ اسی لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بیت اللہ کی دیوار کے پاس چادر پر ٹیک لگا کر بیت اللہ کے سائے میں آرام فرمائے۔ آپ سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، مدد نہیں طلب کرتے؟ آپ نے فرمایا، آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خباب تمہیں معلوم نہیں ہے پہلی امتوں کے ساتھ بھی دین کی نسبت پر کیسے حالات آئے؟ وہ حالات ہمارے سامنے رہنے چاہیے، اس سے مطلب ہے دین کی نسبت پر پہلے آدمی کو بلایا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، گھڑا کھودا جاتا تھا، گھڑے میں کھڑا کیا جاتا تھا، آرے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی یہ تکلیف اور یہ مصیبت کا پہاڑ جو اس کو دین سے برگشتہ نہیں کرتا تھا، دین سے ہٹنے نہیں دیتا تھا، اخیر دم تک اپنی ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ، پہلی امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کا کنگا لایا جاتا اور گوشت اور کھال کو ادھیڑا جاتا تھا، پھر بھی اس آدمی کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا تھا اور ہٹتا نہیں تھا، ڈگمگاتا نہیں تھا۔ پھر آپ نے تسلی دی، اے خباب صبر کر، حالات چھٹیں گے، حالات چھٹیں گے، حالات وقتی طور پر آتے ہیں، حق اور باطل کا مظاہرہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ حق غالب ہی رہتا ہے، وقتی طور پر حالات آتے ہیں، اور حالات ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے آتے ہیں، دین پر مضبوطی کے ساتھ اور جمانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تسلی حاصل کرو، آئندہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی حضرموت میں صنائع یمن سے حضرموت تک چلے گا اور کوئی دشمن چھیڑ نہیں سکے گا، سکون کے ساتھ جائے گا، صرف اس کے دل کے اندر خوف ہوگا، اور اللہ کا خوف ہوگا یا تو بھیڑیے کا خوف ہوگا اپنی بکریوں کے بارے میں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں اپنی
صرف یہی دعا مانگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی 2 مہینے پہلے میرا بھائی ایک عالم تھا، پورے علاقے میں اس کے دین کا چرچا تھا، اس کے علم کا چرچا تھا، عمل کا چرچا تھا، اس کے علم کا توتی بولتا تھا، اس کے زبان کا توتی بولتا تھا، لیکن موت سے پہلے اس نے قرآن مجید منگوایا اور نعوذ باللہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا میں اس قرآن کو نہیں مانتا، مجھے بھی ڈر ہے، میں اسی کا بھائی ہوں، اس لیے میرے بھائیوں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بچیاں جو ہماری گودوں میں پلتی ہیں، کبھی خیال تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ کلمے سے ہاتھ دھو دے گی، آج ایمان سے مرتد ہو رہی، ایمان سے مرتد ہو رہی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا عامیاتی، کیا علی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے گھر ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کو فکر رکھنی چاہیے، چوکناپن کے ساتھ اپنے گھر کو لے کر چلنا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، اللہ میری اور میرے بچوں کی ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.